وہ ایک رات بربادی کی۔ میں نے ایک آخری نظر خود کو آئینے میں دیکھا تھا اور اپنی خوبصورتی پر میں خود میں نہال ہو گئی تھی۔ میں نے بالوں کو پوری طرح کھول دیا تھا اور لال رنگ کی گہری سی لپسٹک بھی اپنے ہونٹوں پر لگا لی تھی۔ یہ لپسٹک میری گوری رنگت پر اور بھی زیادہ کھل رہی تھی۔ میں نے دوپٹہ اپنے ہاتھوں میں ڈالا اور خود کو دیکھتے ہوئے موبائل پر میسج ٹائپ کیا کہ میں ریڈی ہوں، اب آ جاؤ۔ آگے سے اوکے کا میسج آتے ہی میرا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میری زندگی کی سب سے خوبصورت رات ہونے والی ہے، کیونکہ وہ شخص مجھ سے ملنے آنے والا تھا جو میرے لیے اپنی جان دینے کی باتیں کرتا تھا، جس کی بھاوناؤں سے بھری باتیں مجھے تڑپا کر رکھ دیتی تھیں۔ اس سے ہونے والی ملاقات نہ جانے کیسی دل فریب ہوگی، یہ سوچ کر ہی میں پوری طرح گلابی پڑ جاتی تھی۔ کشن کو میسج کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں نکلی اور وہاں یہاں دیکھا تو ہر طرف سناٹا تھا۔ ہمارے گھر ہر رات ہی ایسا سناٹا ہوا کرتا تھا۔ ممی پاپا اپنے کمرے میں گہری نیند سوتے تھے، جبکہ چھوٹے بھائی بہن اپنے کمرے میں۔ میں بڑی تھی، اسی لیے میرا کمرہ الگ تھا اور اسی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر میں نے موبائل فون پر کشن سے دوستی کر لی۔ رونگ کال پر ہونے والی یہ دوستی دھیرے دھیرے کب محبت میں بدل گئی، مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ میں نے آج تک کبھی اسے دیکھا نہیں تھا، اس لیے جب اس نے مجھ سے ملاقات کی بات کی تو میں نے خود کو اس طرح تیار کیا کہ وہ کبھی میری محبت کی گرفت سے نکل ہی نہ سکے۔ میں نے اپنی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے تاکہ وہ خود مجھ سے شادی کے لیے مجبور ہو جائے۔ دبے پاؤں میں گھر کے مین گیٹ تک پہنچی تھی اور رات کے 2 بجے گھر کا دروازہ کھول کر چوری چپکے گلی میں جھانک رہی تھی۔ کچھ دیر گزری تو میں بے چین ہو گئی، کیونکہ مجھے جس کا انتظار تھا وہ نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ میری بےتابیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ آج ہماری پہلی ملاقات ہونے والی تھی، اس لیے میں کچھ گھبراہٹ کا شکار بھی ہوئی تھی۔ آج سے پہلے میں کبھی رات کے وقت اپنے کمرے سے بھی نہیں نکلی تھی اور آج تو میں نے سیدھے گھر کا مین گیٹ ہی کھول دیا تھا۔ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، انسان کو کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں بھی کشن سے ملنے کی خواہش لیے آدھی رات کو دروازے پر پہنچ گئی تھی، بنا یہ سوچے کہ وہ بالکل ایک انجان مرد ہے اور میں کیسے اس پر اتنا بھروسہ کر سکتی ہوں۔ میرے ہاتھ میں میرا موبائل فون تھا، میں بار بار اس پر ٹائم دیکھ رہی تھی۔ ایک ایک منٹ مجھ پر بھاری تھا۔ اب تک تو کشن کو آ جانا چاہیے تھا، میرے لیے زیادہ انتظار کرنا بہت مشکل تھا۔ میں تو جلدی سے جلدی کشن کی ہو جانا چاہتی تھی۔ ہم دونوں کے بیچ میں ہونے والی ٹیلی فونک دوستی نہ جانے کب محبت میں بدل گئی تھی اور اب ہم محبت کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے تھے۔ اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تاکہ وہ میرے گھر رشتہ بھیج سکے اور میں بھی ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جانا چاہتی تھی۔ اسی لیے ملاقات کے لیے میں تیار ہو گئی، لیکن اب میرے ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے تھے۔ میں نے آج سے پہلے ایسی کوئی حرکت کبھی نہیں کی تھی۔ کچھ دیر گزری تو ایک بائک دروازے پر آ کر رکی اور ایک لڑکا اتر کر میرے قریب آ گیا۔ میں نے کشن کی تصویر دیکھ رکھی تھی، اسی لیے میں ترنت اسے پہچان گئی اور وہ میرا مکان دن میں ہی آ کر دیکھ گیا تھا تاکہ رات میں آنے میں اس کو پرابلم نہ ہو۔ اس کو دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ سیدھے گھر کے اندر چلا آیا۔ مین گیٹ کے ساتھ ہی ہمارا چھوٹا سا ڈرائنگ روم بنا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں اسے ڈرائنگ روم میں لے گئی اور پھر وہ بڑی گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لینے لگا۔ میں نے بھی اپنی خوبصورتی کو چھپا نہیں رکھا تھا۔ دوپٹہ میرے ہاتھوں میں جھول رہا تھا، اس کی نگاہیں میرے وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر ایک دم وہ میرے ساتھ بے باک ہونے لگا۔ میں بہت آسانی سے اس کی سانسوں کو، تپش کو محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا بھی لگا، کیونکہ پہلی بار کوئی مرد میرے اتنے قریب آیا تھا، لیکن میں بھی جذبات کی ناؤ میں ڈول رہی تھی، اس لیے میں نے اسے روکنے کی زیادہ کوشش نہیں کی، بلکہ میں اس کی سانسوں کو محسوس کرنے لگی۔ اس نے مجھے چھونا شروع کر دیا تھا، باتیں کرتے کرتے کبھی وہ میرے ہونٹوں پر انگلی لگاتا تو کبھی میری کمر پر ہاتھ پھیرتا۔ اس کے ہر انداز میں والیحانہ پن تھا، وہ پیار کی بھاوناؤں میں بہتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے میری گردن پر اپنی انگلی پھیرنا شروع کی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شرم سے میری نظریں جھک گئی تھیں اور سانس بوجھل ہونے لگی تھی۔ خود بخود میرا جسم پسینے سے بھیگنے لگا تھا، میرے اندر ایک آگ سی جل اٹھی تھی، جیسے کوئی لاوا دہک رہا ہو۔ وہ کہنے لگا، شیوانی، اس وقت کے لیے میں نے بہت انتظار کیا ہے۔ اس ملاقات کے بعد ہم سیدھے شادی کریں گے۔ آج کی رات مجھے بالکل بھی مت روکو، میں تمہیں پا لینے کی خواہش لے کر یہاں تک آیا ہوں۔
تم بھی سب کچھ بھلا کر میرے ہو جاؤ۔ کشن کی شادی والی بات پر میں اس قدر دیوانی ہوئی کہ اس کی سنگت کو بھی برداشت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے میرے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو آزاد کروایا اور ایک دفعہ پھر میرے جسم سے کھیلنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے مجھے اپنے دام میں پھنسا رہا تھا۔ وہ مجھے حاصل کر لینا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے بیچ کچھ غلط ہوتا اور میں اپنا سب کچھ اس پر وار دیتی، اچانک ہی کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی اور میری جان نکل گئی۔ یہ سوچ کر ہی میرے ہوش اڑنے لگے کہ میرے ماں یا باپ میں سے کوئی جاگ گیا تو کیا ہوگا۔ میرا باپ بہت زیادہ سخت مزاج کے تھے۔ وہ سوابھیمانی خاندان سے تھے اور انہوں نے ہمیں کبھی اتنی آزادی نہیں دی تھی کہ ہم کسی لڑکے سے بات کر سکتے، اور میں نے تو پھر ساری حد ہی پار کر دی تھی، اسی لیے میری جان نکل رہی تھی۔ ساتھ ہی کشن کا بھی حال خراب ہو گیا تھا۔ اچانک ہی اس کا لہجہ بدل گیا اور وہ غصے میں کہنے لگا، تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے گھر والے گہری نیند سوتے ہیں، ممی پاپا بلڈ پریشر کی دوائی کھاتے ہیں اور ساری رات نہیں اٹھتے، پھر اب کون آ گیا ہے؟ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے اور میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ پھر وہ ایک دم ہی اٹھا اور کہنے لگا، میں ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے جا رہا ہوں، کیونکہ اگر میں پکڑا گیا تو ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوگا، تمہارے پاپا پھر کبھی ہمارے رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ میں نے بھی اسی بات کو صحیح سمجھا اور ڈرائنگ روم کی کھڑکی کھول کر اسے گلی میں بھگا دیا، اور خود ڈرتے ڈرتے جیسے ہی روم سے باہر نکلی تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ کشن نے گھر کا دروازہ لاک نہیں کیا تھا، صرف ہلکا سا بند کیا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ بہت آسانی سے کچھ ڈاکو ہمارے گھر گھس آئے تھے، اور وہ لمبے چوڑے ڈاکو میرے سامنے کھڑے تھے، مجھے اپنی گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے انہیں میری ملاقات کا اچھی طرح پتہ ہو، یا انہوں نے مجھے کشن کے ساتھ دیکھ لیا ہو۔ میری تو آواز ہی حلق میں اٹک گئی تھی۔ وہ ہٹے کھٹے 6 ڈاکو تھے اور ان کے ہاتھ میں پسٹل بھی تھی۔ پھر ایک ڈاکو آگے بڑھا اور اس نے میرے سر پر پسٹل تانی اور مجھے لے کر گھر کے اندر چلا۔ باری باری اس نے سب کمروں کے دروازے بجائے اور میرے سارے گھر والے اٹھتے چلے گئے۔ ڈاکو نے سب کو باندھ دیا۔ سبھی گھر والے حیران پریشان تھے کہ ڈبل لاک ہونے کے باوجود بھی ڈاکو گھر کے اندر کیسے آ گئے۔ ہمارے گھر میں کہیں سے بھی گھسنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، اسی لیے اگر کوئی آتا تو دروازے سے ہی آتا، اور کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے مجھے ہی گن پوائنٹ کر لیا تھا، اس لیے میں جانتی تھی کہ اس سب کے بعد مجھے سب کے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ میری تو جان سولی پر اٹک گئی تھی۔ کشن سے پہلے ہی ملاقات مجھے بہت بھاری پڑ گئی تھی۔ میں کسی کو کیا بتاتی کہ اتنی رات کو گھر کا مین دروازہ کیوں کھولا تھا، کس کے لیے کھولا تھا، اور ڈاکو کیسے اندر آئے تھے، اور میری یہ ساری تیاری سجاوٹ کس کے لیے تھی۔ سب گھر والے بندھے ہوئے تھے اور مجھے گن پوائنٹ پر لے کر ایک ڈاکو سارے گھر میں گھومنے پھرنے لگا۔ ہماری گنتی ہائی کلاس فیملی میں ہوتی تھی۔ گھر میں بہت سارا سامان، قیمتی چیز اور زیور پیسہ وغیرہ موجود تھا۔ آہستہ آہستہ میری مدد سے انہوں نے ہر چیز حاصل کر لی تھی۔ ایک ایک الماری کا لاک میں نے خود انہیں کھول کر دیا تھا اور سب کچھ ان کے ہاتھ لگتا جا رہا تھا۔ میں جو ہمیشہ بڑی بڑی باتیں کرتی تھی، بہادر کی مثال بنی پھرتی تھی، رات کے اس پہر میرے ہاتھ پیر ہی اس قدر کانپ رہے تھے، دل کسی بھی لمحے بند ہونے والا تھا، کیونکہ پسٹل میری کنپٹی پر رکھی ہوئی تھی اور موت میرے بالکل سامنے تھی۔ سب سے آخر میں ڈاکو نے ممی کی الماری کھلوائی اور ہمارا پشتینی زیور میں سمیٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں ایک دم ہی بول پڑی کہ یہ ہمارے خاندان کی نشانی ہے، انہیں چھوڑ دو۔ میری بات سن کر ڈاکو نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر ایک نظر زیورات پر ڈال کر وہ ایک ایک کو چیک کرنے لگا، اور پھر اچانک ہی اس کے چہرے کے امپریشن بدلنے لگے۔ اس نے وہ سب ایک تھیلے میں ڈال کر اپنے جھولے میں بھرا اور میرے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ ابھی اور اسی وقت اپنی قمیض کو کندھے سے سرکاؤ۔ ڈاکو کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور زبان تالوں سے چپک گئی۔ جب اس نے بنا حرکت کیے کھڑے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، تمہیں میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اپنا کندھا دکھاؤ۔ میں نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ تمہیں جو لے جانا ہے لے جاؤ، لیکن پلیز میری عزت بخش دو۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور ماں کے بستر پر دھکا دے کر گرا دیا۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی اور اس سے اپنی عزت کی بھیک مانگنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں جو بھی چاہیے لے لو، لیکن مجھ پہ ظلم نہ کرو۔ وہ کہنے لگا، اگر میری بات نہیں مانے گی تو میں زور زبردستی کروں گا اور شاید کچھ بہت برا کر بیٹھوں۔ جیسے ہی وہ مجھ پر جھکا میں پیچھے ہٹی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، لیکن اسے مجھ پر بالکل بھی رحم نہ آیا۔ وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے میرے قمیض کو اتنی زور سے کھینچا کہ وہ کندھے کی طرف سے پھٹتی ہی چلی گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا۔ جو تیاری میں نے کشن کے لیے کی تھی وہی میری بربادی
بربادی کا سبب بن رہی تھی۔ شاید میرا حلیہ دیکھ کر وہ ڈاکو بے قابو ہو رہا تھا۔ میرا دوپٹہ بھی نہ جانے کہاں گر گیا تھا۔ میرے پاس خود کو چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا کندھے سے ننگا جسم اس ڈاکو کے سامنے تھا اور اس کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ نہ جانے وہ میرے وجود میں کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں چیخنے چلانے لگتی، ایک عجیب سی بات ہوئی کہ اس ڈاکو نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ کبھی وہ اپنا سر پیٹتا تو کبھی اپنے بال نوچتا۔ میں تو اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ مجھے برباد کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا لیکن اب خود رو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، وہ ترنت دوسرے کمرے میں جانے لگا جہاں میرے باقی کے گھر والے بندھے ہوئے تھے۔ اور پھر اس نے میرے سامنے اچانک ہی گولیوں کی بوچھار کر دی۔ میں صدمے کے مارے دیوار سے لگ گئی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میرے پاپا اور میرے بھائی کو مار ڈالا۔ میری چھوٹی بہن، میں اور میری ممی باقی رہ گئے تھے۔ اس نے ایک نظر ہم تینوں پر ڈالی اور میری ماں سے کہنے لگا، آج بہت سالوں بعد میرا حساب برابر ہو گیا ہے۔ تم لوگ زمین کے نیچے بھی چھپ جاتے تو بھی ایک نہ ایک دن میں تمہیں ڈھونڈ ہی نکالتا، لیکن آج رات تو قسمت نے مجھے تمہارے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ تمہاری بیٹی اگر اپنے عاشق کے لیے دروازہ نہ کھولتی تو شاید ہم کبھی تمہارے گھر میں بھی نہ آ پاتے، لیکن تمہاری بیٹی نے خود ہمارا سواگت کیا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ اس بدلے کے لیے مجھے ساری زندگی صبر کرنا پڑے گا، لیکن بہت جلدی میرا بدلہ پورا ہو گیا۔ اس کی باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون سے بدلے کی بات کر رہا تھا، لیکن اس نے ہمارا گھر اجاڑ دیا تھا۔ میری ماں تو اپنے ہوش میں ہی نہیں تھی۔ اس نے اپنا پتی اور بیٹا ایک جھٹکے میں ہی کھو دیا تھا، پھر اسے کہاں ہوش رہتا۔ وہ ڈاکو باقی ڈاکوؤں کے ساتھ ہمارے گھر سے نکل کر چلا گیا اور کچھ دیر بعد سارا محلہ جمع ہو گیا، کیونکہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ پورے محلے میں گونجی تھی۔ سب لوگ طرح طرح کے سوال کر رہے تھے۔ کوئی پوچھ رہا تھا ڈاکو اندر کیسے آئے تو کوئی پوچھ رہا تھا کہ انہوں نے قتل کیوں کیا، لیکن میری ماں، بہن اور ہم سب سکتے میں تھے، اس لیے ہم کسی کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دے سکتے تھے۔ کچھ دیر بعد پولیس آئی اور ڈکیتی کا کیس بن گیا۔ گھر میں 6 ڈاکو آئے تھے جنہوں نے نقدی لوٹتے لوٹتے گھر والوں پر گولیاں چلا دیں۔ پولیس والوں نے اپنی مرضی سے ہمارے بیان لکھے اور چلے گئے کیونکہ ہم تو بیان دینے کے لیے قابل نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی جان چھڑائی تھی اور ان کی کارروائی پوری ہو گئی تھی۔ ان لوگوں کے خلاف FIR درج ہو گئی تھی اور محلے والوں کے ہاتھوں میرے باپ بھائی کا انتم سنسکار بھی ہو گیا تھا۔ 3 دن ماتم میں ہی گزر گئے تھے۔ میں نے کشن کو میسج کر کے اپنے باپ اور بھائی کی موت کی خبر سنائی اور ڈاکوؤں نے جو میرے ساتھ کیا تھا اس کے بارے میں بھی بتایا، لیکن یہ سب سن کر اس نے صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی سنبندھ نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کا کہنا تھا کہ نہ جانے ڈاکوؤں نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ہوگا جو میں اس سے چھپا رہی ہوں۔ پھر وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ضرور ہماری ان لوگوں سے کوئی دشمنی ہوگی، تبھی تو انہوں نے گھر کے مردوں کو مار دیا ہے۔ وہ ایسے گھر والوں سے کوئی سنبندھ نہیں بنانا چاہتا۔ اس کی بات نے میری رہی سہی جان بھی نکال دی تھی، جس کی خاطر میں نے آدھی رات کو دروازہ کھولا تھا، جس کی محبت پر بھروسہ کر کے میں نے اپنے آپ کو سونپ دیا تھا، وہی میرے چرتر پہ کیچڑ اچھال رہا تھا، میرے باپ کو لے کر عجیب عجیب سوال اٹھا رہا تھا۔ میں نے کشن کو سمجھانا چاہا، لیکن اس نے یہ کہہ کر میرا نمبر بلاک کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو انکوائری میں بھی پکڑا جاؤں، کیونکہ اس رات میں بھی تمہارے گھر آیا تھا۔ میں ایک شریف اور عزت دار لڑکا ہوں، تمہارے گھر والوں کے چکر میں پڑ کر اپنی عزت خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر اس نے ہمیشہ کے لیے مجھ سے اپنا ہر رشتہ توڑ دیا تھا اور مجھے یہ دوہرا صدمہ لگ گیا تھا۔ میں پورے طریقے سے خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ کہنے اور سننے کو اب کچھ نہیں بچا تھا۔ میری غلطی نے تو ہمارا پورا گھر برباد کر دیا تھا۔ 3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ پاپا اور بھائی کا سوگ بھی ہو گیا۔ پھر لوگوں کا آنا جانا بھی کم ہو گیا تھا۔ ایک دن ماں نے مجھے آدھی رات کو اپنے پاس بلایا اور مجھے جھنجھوڑ کے پوچھنے لگی، تم نے کس کے لیے دروازہ کھولا تھا آدھی رات کو؟ تم کس سے چھپ چھپ کر ملتی تھیں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارا باپ کتنا خطرناک غصے والا تھا؟ اگر وہ زندہ ہوتے تمہیں زمین میں گاڑ دیتے۔ انہوں نے تم لوگوں کے بنا ضرورت باہر جانے پر بھی پابندی لگائی ہوئی تھی۔ وہ کسی بھی باہر کے شخص کو اندر نہیں آنے دیتے تھے۔ پھر تم نے رات کے اندھیرے میں کس کو اور کیوں بلایا تھا؟ تم نے نہ صرف ہماری عزت پہ داغ لگایا بلکہ ہمارا گھر بھی برباد کر دیا۔ ساری زندگی تمہارے باپ نے ہمیں اپنے گاؤں اور اپنی زمینوں سے دور رکھا تاکہ تم لوگوں کی زندگیاں سرکشت رہیں۔ تمہاری ایک بے وقوفی نے سب کچھ ختم کر دیا۔ سالوں پرانی دشمنی پھر سے زندہ ہو گئی اور اب تو ہمیشہ کے لیے ہی دفن ہو گئی، کیونکہ کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ تمہارے باپ کے ساتھ ہر دشمنی مٹتی چلی گئی۔
ماں کی بات سن کر میں رونے لگی اور روتے ہوئے کشن سے سمبندھت سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر میری ماں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا اور کہنے لگی، تمہاری بے نام محبت نے ہمارا گھر اجاڑ دیا، تمہارا باپ اس دنیا سے چلا گیا اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ لڑکا تمہیں بلاک کر چکا ہے جسے تم اچھی طرح جانتی بھی نہیں تھی، اسے تم نے کیسے گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دی، کیسے اس پر اتنا بھروسہ کر لیا۔ میں تو خود صدمے سے بے حال تھی، روتی ہوئی ماں سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، میں تو بس جوانی کے جوش میں محبت کر بیٹھی تھی۔ کچھ دیر تک میں اور میری ماں پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے اور پھر جب ہمارا غم کچھ ہلکا ہوا تو میں نے ماں سے پوچھا کہ ممی، پاپا کی ان لوگوں سے کیا دشمنی تھی؟ ماں نے ایک لمبی سانس لی اور کہنے لگی، تمہارے باپ ایک زمیندار تھے اور زمینوں کو لے کر ان کا آئے دن جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ دو گاؤں کے درمیان پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہوتا کہ آئے دن کبھی وہاں کے لوگ مرتے اور کبھی یہاں کے، وہ بھی غیروں کا نہیں تھا بلکہ تمہارے باپ کے چاچا اور رشتہ داروں کا ہی تھا۔ لیکن زمینداروں میں زمین رشتوں سے کہیں زیادہ اہم ہوتی ہے۔ ایک دن ایسے ہی پانی کا بہاؤ بہت تیز آیا تو تمہارے باپ کو بہت غصہ آیا اور بندوق اٹھا کر اپنے آدمیوں کو لیے اپنے ہی چاچا کے گاؤں میں گھس گئے اور پھر نہ جانے کس طرح سے جھگڑا بڑھ گیا کہ تمہارے باپ نے ان کے گھر کے سارے مردوں کو مار ڈالا، کوئی مرد باقی نہ بچا، صرف عورت اور بچے رہ گئے اور جھگڑا خود بخود ہی ختم ہو گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس کے بعد گاؤں میں ایسا سیلاب آیا کہ سب کچھ تباہ ہو گیا، زمینیں اس قابل نہ رہیں کہ فصلیں تیار ہو سکتیں، گاؤں والے بھی گاؤں چھوڑ کر چلے گئے۔ گاؤں کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہی تمہارے باپ نے سب کچھ اپنے بڑے بھائی کو سونپ دیا اور خود شہر چلے آئے تاکہ نئی زندگی شروع کر سکیں، اور پھر یہاں پر کاروبار شروع کر کے ہم ہمیشہ کے لیے یہیں سیٹل ہو گئے۔ یہاں تک کہ کبھی پلٹ کر گاؤں نہیں گئے، کبھی کبھار تمہارے باپ خود اکیلے گاؤں چلے جاتے تھے، مگر گاؤں میں ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ گاؤں میں پہلے جیسی بات نہیں تھی اور نہ ہی تمہارے باپ کا پہلے کی طرح رعب اور دبدبہ باقی رہا تھا۔ کون جانتا تھا کہ سالوں بعد تمہارے باپ کی دشمنی اس طرح ہمارے سامنے آئے گی۔ دراصل تمہارے کندھے پر جو نشان ہے وہ ہمارے خاندان کا خاص نشان ہے، جو ہمارے خاندان کے ہر بچے کے کندھے پر ہوتا ہے۔ پیدائش کے ساتھ ہی بچے کے کندھے پر داغ لگا دیا جاتا ہے جس سے ہماری نسل کا پتہ چلتا ہے۔ تمہاری پیدائش پر ہم گاؤں میں نہیں تھے، لیکن پھر بھی تمہارے باپ نے یہ نشان تمہارے کندھے پر بنایا تھا۔ ایسا ہی نشان تمہارے بہن بھائیوں کے شریر پر بھی ہے۔ نہ جانے کس طرح اس ڈاکو نے تمہارا نشان دیکھ لیا اور ہمیں پہچان لیا۔ یہ تو وہی بہتر بتا سکتا ہے کہ اسے اندازہ کیسے ہوا کہ ہم کس خاندان سے ہیں، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ڈاکو تمہارے باپ کے چاچا کے خاندان سے ہی تھا، جبھی تو اس نے تمہارے باپ کے ساتھ تمہارے معصوم بھائی کی بھی جان لے لی۔ ماں کی بات سن کر میرا دل دہل گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے باپ کسی زمانے میں اس قدر ظالم تھے کہ انہوں نے ایک پورا خاندان تباہ کر دیا تھا، اور شاید وہی تباہی پلٹ کے اس طرح ہمارے گھر آئی تھی۔ جو بھی تھا اب سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اس حادثے کو مہینہ ہی گزرا تھا کہ پولیس اسٹیشن سے فون آیا اور ہمیں بلایا گیا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ گئی تو دیکھ کر کانپ اٹھی تھی، کیونکہ پولیس اسٹیشن میں وہی ڈاکو بیٹھا تھا۔ پولیس والوں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ اس نے اپنے بیان میں جو قتل کی وجہ بتائی اور جو پولیس والوں نے ہمیں تفصیل بتائی تو میں خود بھی دنگ رہ گئی۔ وہ واقعی میرے باپ کے چاچا کے خاندان میں سے تھا۔ جس وقت میرے باپ نے اس خاندان کے سارے مردوں کا قتل کیا تھا تب وہ چھوٹا بچہ تھا۔ اسے میرے باپ کی شکل تو اچھی طرح سے یاد نہیں تھی، لیکن اسے ہمارے خاندانی نشانی کا پتہ ضرور تھا، کیونکہ جب وہ صرف ڈکیتی کے لیے ہمارے گھر آیا اور میں نے اسے خاندانی زیورات چھوڑنے کے لیے بات کی تو اس نے سب زیور کو جانچنا شروع کر دیا۔ اس میں کچھ کڑے تھے جو میرے دادا دادی کے زمانے سے چلے آ رہے تھے، وہ چاچا کے گھر والوں کے پاس بھی تھے اور ہمارے پاس بھی، اور انہی کڑوں کے ذریعے سے اسے اندازہ ہو گیا کہ ہم لوگ کون ہیں۔ اس کی یادداشت سے میرے باپ کی جو تصویر تھی وہ بھی ابھر گئی اور میری اس نے سالوں پرانے دشمنی کا بدلہ اس طرح لیا۔ میرے معصوم بھائی کو بھی مار دیا۔ اس نے اپنے گناہ کو قبول کیا تھا، لیکن وہ شرمندہ نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے باپ نے اس کے پورے خاندان کو قتل کیا اور قتل کا بدلہ قتل سے ہی لیا جاتا ہے۔ پولیس والوں نے اس کے خلاف رپورٹ درج کر لی تھی اور مقدمہ عدالت میں چلنا شروع ہو گیا تھا۔ میں اور میری ماں روتے پیٹتے واپس گھر آ گئے تھے۔ ہمارے ہاتھ خالی رہ گئے تھے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ میرے باپ نے اپنے خاندان والوں کو بے سہارا کیا تھا
اور آج ہم ماں بیٹیاں بالکل بے سہارا رہ گئی تھیں۔ جس مرد پر بھروسہ کر کے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا وہ تو مجھے بیچ راستے میں ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب اگر ڈاکوؤں کو سزا بھی ہو جائے تو بھی ہمارا گھر دوبارہ آباد نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس ڈاکو کا۔ کبھی کبھی ہماری ایک چھوٹی سی غلطی ہم پر بہت بھاری پڑ جاتی ہے۔ اگر اس آدھی رات کو ڈاکو بھی نہ آتے تو میں بھی کشن کے ہاتھوں اپنی عزت لٹا بیٹھتی۔ اور پچھلے کچھ دنوں میں مجھے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ کشن کو مجھ سے محبت نہیں تھی، وہ تو صرف مجھ سے ٹائم پاس کر رہا تھا۔ دونوں ہی حالاتوں میں نقصان میرا ہی ہونا تھا۔ آپ لوگ بتائیں کہ آج جو کچھ میرے باپ اور بھائی کے ساتھ ہوا کیا وہ ٹھیک تھا؟ کیا ان ڈاکوؤں کو میرے بھائی کی جان دینی چاہیے تھی یا نہیں؟ پلیز کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں۔